دنیا کی تاریخ میں بہت سے دن آئے اور گزر گئے، بادشاہ پیدا ہوئے، سلطنتیں قائم ہوئیں، جنگیں ہوئیں، انقلاب آئے اور عظیم شخصیات دنیا میں آئیں، مگر تاخن انسانیت کا وہ دن سب سے زیادہ عظمت، رحمت اور برکت والا ہے جب اس تاریک دنیا میں حضرت محمد مصطفیٰ کی تشریف آوری ہوئی۔ وہ دنیا کیسی تھی؟ انسانیت سسک رہی تھی، عدل دم توڑ چکا تھا، ظلم طاقت بن چکا تھا، بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، کمزوروں کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا، شراب، جوا، قتل و غارت اور بے حیائی عام تھی، انسان اپنے ہی ہاتھوں کے تراشے ہوئے پتھروں کے سامنے جھکا ہوا تھا۔ ایسے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب، اپنے آخری رسول، اپنے سب سے برگزیدہ نبی حضرت محمد کو دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ قرآن مجید نے اعلان فرمایا، وے میا ارسل نے آوے نلویا رمیا لنلعلم۔ ترجمہ، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا ہے۔ یہ صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں تھی بلکہ پوری انسانیت کے لیے رحمت تھی۔ اپنے دشمنوں کو معاف کرنا سکھایا، غلاموں کو عزت دی، عورتوں کو مقام دیا، یتیموں کے سروں پر شفقت کا ہاتھ رکھا، غریبوں کو گلے لگایا اور انسان کو انسان کی غلامی سے نکال کر صرف اللہ کی بندگی کا راستہ دکھایا۔ وہ لمحہ جب دنیا بدل گئی، سوچئے وہ کیسا مبارک لمحہ ہوگا جب مکہ کی سرزمین پر وہ ہستی تشریف لائی جس کے نام سے آج بھی کروڑوں دل دھڑکتے ہیں، وہ بچہ جس نے آگے چل کر دنیا کے سب سے بڑے بادشاہوں کو للکارنا تھا، وہ یتیم جس نے یتیموں کو سینے سے لگانا سکھایا، وہ امین جس نے انسانیت کو سچائی اور دیانت کا سبق دیا، وہ رسول جس کے اخلاق کی گواہی خود قرآن نے دی، وانو اوے لے خالاق ایزن۔ یقیناً آپ عظیم اخلاق کے بلند ترین مقام پر فائز تھے۔ آج ہم 12 ربیع الاول کے موقع پر محبت رسول کے دعوے کرتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، محفلیں سجاتے ہیں اور اپنے گھروں اور بازاروں کو روشن کرتے ہیں، لیکن ہمیں ایک لمحے کے لیے اپنے دل سے یہ سوال بھی کرنا چاہیے، کیا ہماری زندگیوں میں رسول اللہ کی تعلیمات بھی روشن ہے؟ کیا ہمارے کاروبار میں وہ سچائی ہے جس کا درس نبی نے دیا؟ کیا ہمارے گھروں میں وہ محبت ہے جو آپ چاہتے تھے؟ کیا ہم غریب، یتیم اور کمزور کے ساتھ وہی شفقت کرتے ہیں جو ہمارے نبی نے سکھائی؟ کیا ہماری زبانیں جھوٹ، غیبت اور گالیوں سے محفوظ ہیں؟ اور سب سے بڑھ کر، کیا ہمارا کردار دیکھ کر کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ واقعی محمد کا امتی ہے؟ یہی وہ سوال ہے جو آج ہم سب کو اپنے آپ سے کرنا چاہیے۔ محبت رسول صرف الفاظ کا نام نہیں، محبت کا سب سے بڑا ثبوت اطاعت ہے۔ اگر ہم واقعی رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگیوں کو آپ کی سمت کے مطابق ڈھالنا ہوگا۔ قرآن ہمیں محبت کا معیار بتاتا ہے، قال نوانتام تامبو آبن اللیہ فیتو ابن آون آبن بواما اللیہ، یعنی اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے رسول کی پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ آج امت کو صرف جذبات نہیں بلکہ سیرت مصطفیٰ کو اپنی زندگی میں زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں پھر سے سچ بولنا ہوگا، ہمیں پھر سے وعدے پورے کرنے ہوں گے، ہمیں پھر سے عدل قائم کرنا ہوگا، ہمیں پھر سے اپنے چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کا احترام کرنا ہوگا، ہمیں پھر سے اپنے نبی کے اخلاق کو اپنی پہچان بنانا ہوگا۔ 12 ربیع الاول کا پیغام صرف یہ نہیں کہ ہم خوشی کا اظہار کریں، بلکہ اصل پیغام یہ ہے کہ ہم اپنے آپ سے عہد کریں کہ ہم محمد والے بنیں گے، ہمارا لباس بھی سنت کے قریب ہو، ہماری گفتگو بھی سنت کے مطابق ہو، ہمارا کاروبار بھی دیانتدار ہو، ہمارے گھر بھی محبت سے بھرے ہوں، اور ہمارا کردار ایسا ہو کہ دنیا کو پھر سے محمد کے غلاموں کی پہچان ہو جائے۔ آئیے اس مبارک موقع پر ہم صرف زبان سے نہیں بلکہ دل کی گہرائی سے درود و سلام پیش کریں اور اپنے رب سے عہد کریں کہ رسول اللہ، ہم اب سے محبت کرتے ہیں، اور اب ہم صرف محبت کا دعویٰ نہیں کریں گے بلکہ آپ کی سنت اور تعلیمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اصل جشن میلاد صرف چراغاں کا نام نہیں، اصل جشن میلاد یہ ہے کہ دلوں کے اندھیروں میں سیرت مصطفیٰ کا چراغ روشن کر دیا جائے۔ اصل جشن میلاد صرف نعرے لگانے کا نام نہیں، اصل جشن میلاد یہ ہے کہ ہمارے کردار سے محمد کی محبت نظر آئے۔ اور یاد رکھیے، دنیا کو آج بھی محمد کی ضرورت ہے۔ ظلم کے اندھیروں میں، نفرت کے ماحول میں، جھوٹ اور فریب کے دور میں، بے سکونی اور پریشانی کے زمانے میں، اگر کوئی راستہ انسانیت کو حقیقی سکون دے سکتا ہے
تو وہ صرف اور صرف سرت محمد مصطفیٰ کا راستہ ہے۔ الو اے آموے سیلن اویل مائموید اویل ال مائموید اوے بے آرنو اوے سیلنما